قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے پوری امت مسلمہ پر کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ہمیں یہ رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان المبارک حقیقت میں نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کے اندر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مسلمان ایک خاص وصف جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کا بیان فرمایا، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، اس مہینہ کے اندر ہمیں یہ وصف نظر آتا ہے۔ یہ مہینہ ارکان اسلام کی تکمیل کا مہینہ ہے کہ پورا سال جو ارکان اسلام کی پابندی نہیں کرتے ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینہ کے اندر پابندی کی جائے۔ اللہ رب العزت باقی 11 مہینے بھی ہمیں اسی طرح پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینہ میں مسلمان نیکیاں کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام پہلے سے زیادہ نظر آتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اور ایک تیسرا خاص وصف جو اس امت کا اس مہینہ کے اندر نظر آتا ہے وہ اس امت کی سخاوت ہے کہ سخاوت بھی عام معمول کے مہینوں سے بڑھ کر نظر آتی ہے، اور یہ سخاوت حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہ سخاوت رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معمول کے دنوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو اسی بنیاد پر ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ، اس کے فضائل، احکام اور مسائل۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں، جن میں توحید اور رسالت کا اقرار پہلے نمبر پر، نماز دوسرے نمبر پر، روزہ تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر یہ زکوٰۃ، اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کو ارکان اسلام میں رکھا۔ اور یہ زکوٰۃ اتنی اہمیت والا عمل کہ گزشتہ تمام انبیاء اور جتنے رسول آئے ان کی امتوں کو یہ فریضہ عطا کیا گیا، یہ زکوٰۃ ان کی شریعتوں کا یہ لازمی جز ہوا کرتا تھا۔ تو اس کی اہمیت کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے فضائل معلوم ہوں، نہ کرنے پر وعیدیں معلوم ہوں، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو، کیونکہ زکوٰۃ باقی صدقات اور خیرات سے ہٹ کر اس کی شرائط ہیں۔ کچھ شرائط اس زکوٰۃ کے اندر ایسی ہیں، اس کے مصارف ایسے ہیں کہ اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو یہ ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو انسان اگر اپنی پوری کوشش کرے، اپنے مال میں سے حصہ نکالے، اور پھر وہ ادا نہ ہو تو یہ کس قدر نقصان والی بات ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو ہر صاحب نصاب مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ زکوٰۃ ادا کرے، اللہ رب العزت نے دیکھیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو،
اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کو پھینک آؤ، زکوٰۃ کو دے دو، بلکہ فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب وہ ادائیگی کب ہوگی؟ جب اس کی شرائط کا خیال کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل ہمیں آنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، تاکہ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں تو ان شرائط اور ان جو اسلام نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرض اللہ رب العزت نے نماز کی، اب آپ نوافل پڑھتے رہیں، فرائض ادا نہ کریں تو ذمے سے فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ صدقات نافلہ دیتے رہیں، خوب خرچ کریں، خیرات کے کاموں میں حصہ لیں، لیکن اللہ رب العزت نے اگر آپ پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، آپ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ ہو۔ جس طرح نماز کا معاملہ، جس طرح نماز فرض، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ اور پھر اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ اسلام نے صرف ہماری آخرت کا خیال نہیں کیا، اسلام نے ہمیں دنیاوی احکام بھی دیے، ہمارے معاملات کا، ہماری معاشرت کا، ہماری معیشت کا خیال کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اس وجہ سے فرض کی گئی کہ تاکہ یہ دولت کا پہیہ ایک خاص طبقہ کے اندر نہ گھومتا رہے، بلکہ یہ دولت پھیلنی چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہر صاحب نصاب مسلمان کی دولت میں سے غرباء کا حصہ رکھ چھوڑا ہے۔ اور ایک اور بڑا مقصد زکوٰۃ کا کہ جس طرح انسان کو جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے علاج کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، علاج کیا جاتا ہے، وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کو، انسان کو روح اس کی بیمار ہو جاتی ہے، اس کی علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور روحانی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری حب مال اور کثرت مال کا دل کے اندر آنا ہے، جس سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کے نتیجہ میں تکبر، حرص، لالچ، بخل، ہوس، خود غرضی، خود پسندی جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان بیماریوں کے علاج کے لیے ارکان اسلام میں زکوٰۃ کو رکھا تاکہ ہماری ان روحانی بیماریوں کا علاج کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو، خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان مومنین کے مالوں سے صدقہ لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم، یہ پاک ہو جائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس کے ذریعے ان کے مالوں کا بھی تزکیہ ہو جائے گا، ان کا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ اور جب مومنین یہ کر لیں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کریں، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے والے مومنین کے لیے خاص خوشخبری۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر شخص بے سکونی کی کیفیت میں نظر آتا ہے، ہر شخص سکون کی تلاش میں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے مالوں کو پاک کر لو۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا آپ ان کے لیے دعا کرو، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرما کر امت مسلمہ کو سکون عطا فرمائے۔ اور پھر زکوٰۃ کے اگر لغوی معنی پر غور کریں تو بھی بات واضح ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی ہے، زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھنا ہے۔ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے مالوں کو کم کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العزت سود جو بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کم کرتے ہیں، اور صدقات کو اللہ رب العزت جو بظاہر کم ہوتی نظر آتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو بڑھاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزگی، بڑھنا،
اور شرعی معنی کیا ہے؟ اپنے مال میں سے ایک خاص حصہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ مستحق تک پہنچانا اور اس کو مالک بنا دینا، اس طرح مالک بنانا کہ اب دینے والے کا اس میں کوئی نفع متعلق نہ ہو۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات و زکوٰۃ کو ضائع نہ کرو احسان جتا جتا کر۔ آپ نے جس کو زکوٰۃ دی، جس پر صدقہ کیا، آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو پاک کیا ہے۔ تو جب آپ کسی کو مال دیں تو آپ کا اس سے کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل خالی کر کے اس کو دے دیں۔ اب وہ غریب جو اپنی ضرورت کے مطابق دل چاہے اس کو خرچ کرے، یہ زکوٰۃ ہے۔ جب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو وہ اخلاق رذیلہ جو ہم نے دیکھے، حرص، بخل وغیرہ، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اخلاق حمیدہ سے ہمیں نوازیں گے۔ قناعت پیدا ہوگی، سخاوت پیدا ہوگی، عاجزی اور انکساری آئے گی۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے دوسرے نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں گے۔ اسلامی تعلیمات میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سن 5 ہجری کو ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وفد عبد القیس۔ وہ حضور علیہ السلام سے آ کر اسلام کے اعمال پوچھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کلمہ کے بعد نماز اور نماز کے بعد سب سے پہلے جس کا ذکر کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تقریباً 32 مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جائز طریقے سے بھی اگر روزی کمائی، جائز طریقے سے اپنا رزق کمایا، اپنے بچوں کے لیے کمایا، دن رات محنت کی، نصاب تک پہنچے اور زکوٰۃ ادا نہ کی، تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مال ابھی بھی ناپاک ہے۔ پاک کب ہوگا؟ جب اللہ رب العزت نے جو حصہ غرباء کا اس میں رکھا ہے وہ جب تک نہیں نکالیں گے یہ مال ناپاک رہے گا۔ اور فرمایا وَدَاوَوْا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، صدقہ کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تو فرض صدقہ بھی ادا کریں زکوٰۃ کی صورت میں، نوافل نفلی صدقہ بھی کریں۔ اس کے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فائدہ ہی فائدہ۔ ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، اگر وہی کام چند سینکڑوں میں ہو جائے اور پھر اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ ساتھ قرب بھی حاصل ہو تو ایک بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والوں پر حضور علیہ السلام اور اللہ رب العزت نے طرح طرح کی وعیدیں ان کے حوالے سے بیان کی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا یہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم بخل کر کے بڑے خیر کی طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا بل ہوا شر لہم، حقیقت یہ ہے کہ یہ شر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا سفر شر کی طرف ہو رہا ہے۔ اور وہ شر کیسا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب قیامت کے دن یہی مال توق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ اس قدر سخت وعید۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، خزانے بناتے ہیں،
ان کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، کہ جب ان کا یہی سونا چاندی، ان کا مال جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوگی، جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم، پھر اس مال کے ذریعے، ان کے اپنے مال کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور پھر اس پر اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ وہی تمہارا مال ہے، یہ وہی تمہارا خزانہ ہے جس کو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ اس قدر سخت وعید زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ رب العزت نے فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم کی یہ عادت ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ سے کترانے لگیں، اپنا پہلو بچانے لگیں، تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آتا ہے۔ اور وہ عذاب کس صورت میں ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اشیاء کم ہو جاتی ہیں، پھر مہنگائی ہو جاتی ہے، مارکیٹ سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں کہ نہیں ہیں، یقیناً ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ سے جی چراتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو قحط میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما خلت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ اللہ رب العزت زکوٰۃ جب مال سے ادا کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ہلاک نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت بڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور پیچھے ابھی آیت پڑھی وصلی علیہم، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان زکوٰۃ دینے والوں کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی حکم سے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ زکوٰۃ دینے والوں کو اور زیادہ عطا فرما، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے وَتُمْسِكُهُ روک لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے بد دعا دی کہ اے اللہ ان کے مال کو ضائع فرما دے، ان کے مال کو ہلاک فرما دے۔ اور ہلاکت کی پھر کئی صورتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں مال بہت ہوتا ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہلاکت کی ایک صورت ہے۔ مال ضائع ہو جانا یہ ہلاکت کی ایک صورت ہے۔ کئی صورتیں ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرف نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زکوٰۃ واجبہ جو اللہ رب العزت نے فرض کی اس کی کئی شرائط ہیں، ان شرائط کا خیال کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے یہ یاد رکھیں، عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ عاقل ہو مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، مسلمان ہو کافر کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو عاقل بالغ مسلمان، اور اس کے ساتھ وہ صاحب نصاب ہو۔ ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں صاحب نصاب کیا ہوتا ہے۔ صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کب فرض ہوتی ہے؟ جب اس کے نصاب پر پورا ایک قمری سال گزر چکا ہو، پورا ایک قمری سال۔ مثلا آج دوسرا روزہ، تو آج اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہوا تو ابھی سے زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوئی، بلکہ پورا سال جب اس پر گزرے گا، دوسرا روزہ اگلے سال میں آئے گا، اب وہ نصاب کا مالک ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کتنی آسانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر احسان فرمایا کہ وہ جو نصاب ہے وہ ضروریات اصلیہ سے خالی ہو۔ ضروریات اصلیہ کیا ہوتی ہیں؟
مثلاً آپ کے رہائش کا گھر، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. رہائش کے لیے پلاٹ خریدا کہ اس پر میں نے رہائش کرنی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی ذاتی استعمال کی گاڑی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا موبائل فون جو آپ کے استعمال میں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری اشیاء آپ کی ضرورت کے اندر آتی ہیں. ان تمام اشیاء کو نکالنے کے بعد جب آدمی نصاب کو پہنچے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور وہ بھی 1 سال گزرنے کے بعد. اور مال کون سا ہوگا؟ سونا، چاندی، نقدی. اسی طرح مال تجارت. اسی طرح اگر جانور ہیں، مخصوص جانوروں پر مخصوص انداز میں زکوٰۃ ہے. گائے، بیل، اونٹ، بکریاں، بھیڑ، الگ الگ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے. اگر کوئی پوچھنا چاہے تو بعد میں مل کر پوچھ سکتا ہے. تو یوں اللہ رب العزت نے ہمارے اموال میں زکوٰۃ رکھی اور نصاب زکوٰۃ مقرر فرمایا. چاندی 52.5 تولہ، سونا 7.5 تولہ یا اس کے برابر اگر نقدی ہے، اور اسی طرح مال تجارت جو اس تک پہنچے، یا سونا تک پہنچے یا چاندی تک پہنچے، تو اب اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اس کے باوجود اگر نہیں کرتا تو وہ پھر ان وعیدوں کا مستحق ہے جو ابھی میں بیان کر چکا ہوں. مال تجارت کی تھوڑی وضاحت کہ مال تجارت بھی اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. مثلاً آپ نے کارخانہ لگایا، اس کی بلڈنگ، آپ کی فیکٹری کی بلڈنگ، اس کی مشینری، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ آپ کا وہ مال جو بیچنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت، اس کو آپ مکمل قیمت کریں گے، اور پھر اس میں سے 2.5% آپ نے ادا کرنی ہے. 2.5%. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا احسان کا معاملہ فرمایا کہ 100 میں سے 2.5 روپے آپ نے اللہ رب العزت کے راستہ میں دینے ہیں، آپ کا مال پاک ہو جائے گا. اگر ہم غور کریں کہ مال دیا ہوا کس کا ہے، اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت مقرر کرنا چاہتے 20% کر سکتے تھے، 30% کر سکتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے نصاب اتنا رکھا کہ اگر انسان کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو اس پر ذرہ برابر بھی وہ گناہ نہیں گزرے گا. اور پھر کس قدر آسانی کا معاملہ کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے پورا سال حساب رکھنا ہے کہ آج مال کتنا ہو رہا ہے، آج کتنا ہو رہا ہے، آج کتنا اوپر جا رہا ہے، آج کتنا نیچے آ رہا ہے. نہیں، بلکہ فرمایا کہ جس دن نصاب کے مالک ہوئے وہ تاریخ نوٹ کر لی جائے. آئندہ جب وہ سال آئے گا، وہی دن آئے گا، تو اب دیکھو کہ صاحب نصاب ہیں، کتنا مال ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں. ہر دن کا اللہ رب العزت نے حساب کرنے کا پابند نہیں کیا. اور اس سے اگلی بات یاد رکھیں کہ ہر روپے پیسے پر بھی سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، توجہ فرمائیے گا کہ ہر روپے پیسے پر بھی سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. آپ نصاب کے مالک ہوئے، ابھی نصاب پورا ہونے میں، سال پورا ہونے میں 2 دن ہے. مثلاً آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، 2 دن پورا ہونے سے پہلے آپ کے پاس 50,000 کہیں اور آ جاتے ہیں. اب اس 50,000 پر پورا سال تو کیا آدھا سال بھی نہیں گزرا، بلکہ 1 آدھا دن گزرا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ نے زکوٰۃ 1 لاکھ پر نہیں دینی بلکہ 1.5 لاکھ پر دینی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کے مال میں ہر روپے پر، ہر چیز پر پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب آپ نصاب کے مالک ہو گئے تو اب جب سال پورا ہوگا اس وقت جو آپ کی مالیت ہوگی اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور پھر سونا چاندی کے حوالے سے بعض حضرات مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں کہ یہ تو ہماری بیوی کے پہننے کا ہے، بہن ماں کے پہننے کا ہے. یاد رکھیں سونا چاندی میں اس طرح مال تجارت والی شرائط نہیں ہے.
بلکہ سونا چاندی ہوگا۔ وقت چونکہ ہو چکا اسی لیے مختصراً عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئیں، ان کی بیٹی نے کڑا پہنا ہوا تھا سونے کا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا اس پر زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کیا کہ نہیں کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن یہی کڑا آگ کے اندر گرم کر کے تمہیں پہنایا جائے؟ کہا کہ نہیں یہ تو پسند نہیں کرتی۔ فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو اس عورت نے فوراً وہ کڑا اتار کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی ہوں۔ یہ ایمان کی حالت تھی، اس وقت کے عورتوں کی ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں اور وہ پورا کڑا اتار کر دے رہی ہیں کہ پورا یہ اللہ کے راستے میں ہم دیتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے؟ فقراء کو دینی ہے، مساکین کو دینی ہے، جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر ہیں ان کو دینی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں ہیں ان کو دینی ہے۔ مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی ہے۔ بعض حضرات ہمیں نظر آتے ہیں مقروض، تو ان کے قرضوں کی ادائیگی کی کوشش آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہمیں دیکھنے میں سفید پوش نظر آتے ہیں، قرآن پاک ان کی منظر کشی کرتا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دینی مصروفیات کی وجہ سے دنیاوی معاملات نہیں کرتے، اور وہ شرم کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی اس سفید پوشی کی وجہ سے جاہل ان کو غنی شمار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ نے تلاش کرنا ہے، ایسے لوگ کہ جو شرمندگی کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، حقیقت میں مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ ان کی معاونت کرنی ہے۔ اور پھر آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ ہیں، ڈبل ثواب، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہوگا اور دوسرا اقربا پروری کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنے کا ثواب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کون کس کو نہیں دے سکتا؟ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بنو ہاشم حضور علیہ السلام کے خاندانی افراد، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بہن، آپ کے چچا وہ اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ ان کو ضرور زکوٰۃ دیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی، چونکہ یہ وقت اتنا تھا کہ اتنے ہی مسائل یہاں بیان ہو سکتے تھے، اگر کوئی ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کی کوئی مسئلے میں پیچیدگی ہے تو وہ کسی بھی نماز میں مل کر اپنی اس پیچیدگی کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ارکان اسلام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔